جناب جوان ہوا، وہ ترقی کر گیا، بڑے منصب پر فائز ہو گیا، تو کیونکہ اس نے پالا ہے تو کیا اس کے پالنے سے وہ اس کا باپ ہو جائے گا؟ ماموں تو ماموں رہے گا، باپ تو نہیں ہو سکتا۔ میں دروہی خدا دی جے پالن لال ماما ماما نہیں بندا، اس دا پیو نہیں بن سکتا، ماما ماما ہی راسے تو عبادت کریں دے کوئی ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو، غلام ہو۔ یہ جو قادیانیوں میں دو گروپ ہیں، اس پر میں نے کہا تو ہے علماء کرام سے، ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب مجھے ملا نہیں کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کی تعداد کتنی ہے، پھر پاکستان میں کتنی تعداد، پھر صوبہ واز کتنی تعداد ہے۔ اس میں ایک گروپ ہے جس کو لاہوری گروپ کہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ لاہوری گروپ بھی پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق کافر ہے، جس طرح باقی قادیانی کافر ہے۔ اور وہ محمد علی ان کا بڑا تھا، تو وہ کہتا تھا ہم قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ولی مانتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کے سلسلے میں میں جب گیا تو سارا ماشاءاللہ وہاں ٹیچر برادری تھی اور پروفیسر بھی تھے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، ٹریننگ لینے والے، ٹریننگ دینے والے۔ لیکن یہ سن کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے داڑھیوں والے بھی تھے، لیکن جب بات ہوئی تو پتہ چلا گا خیر سے وہ تو دکھاوے کے لیے سارا کاروبار ہے۔ انہوں نے کہا وہ ولی تو بن سکتا ہے، قادیانی کی بات کر رہا ہے۔ اور ان کی گفتگو سے مجھے محسوس ہوا جیسے وہ لا علمی میں کہہ لو، میں بدگمانی تو نہیں کرتا، ان کی سائیڈ لے رہے ہیں قادیانی۔ میں نے پھر کھینچا، میں نے کہا دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو میرے نبی کی کلمہ کا انکار کرے اور ولی بن جائے، اور جس قادیانی کو تم ولی کہتے ہو وہ تو میرے نبی کے مقابلے میں آ گیا۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ساری کائنات میں عالمین کا لفظ ہے جناب، دنیا میں جتنے عالم ہیں اگر کوئی اور عالم بھی آئے گا وہ تو اللہ جانتا ہے، دنیا میں جتنے عالم ہیں سارے عالمین کا رب اللہ ہے، تو پیغمبر صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب اللہ کے نبی رحمت ہے سارے عالم کے لیے، جتنے عالم ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اصل میں یخلق جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، آئندہ 1000 سال بعد پیدا کرے گا وہ تو وہی جانتا ہے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن ہم تو نہیں جانتے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے رب العالمین بھی کہا، رحمت للعالمین بھی کہا، دونوں لفظ عالمین کے ساتھ ہیں، رب کے ساتھ بھی عالمین ہے، رحمت کے ساتھ بھی عالمین ہے۔ تو ایک بدبخت نے کلمہ تک نہیں پڑھا تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ نبی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ قادیانیوں کی طرح یہ بھی کافر ہے۔ ایک اگلی بات کر رہا ہوں، یہ قادیانی مشہور ہے، اگر کوئی اور یہی عقیدہ رکھتا ہے، خال خط کی ہے، زکریہ ہے، کوئی ہے یہی عقیدہ کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کے برابر فلاں فلاں امام بھی ہو سکتا ہے، فلاں فلاں لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہے۔ ہمارا موقف بڑا واضح ہے
کہ جس طرح اللہ کے نبی کی ذات کے برابر میں کوئی قیامت تک نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت بھی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی زلفیں اسی طرح ہے جس طرح میرے نبی کی تھی، تو یہ بھی کفر میں داخل ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص کا چہرہ اس طرح ہے جس طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو یہ بھی کفر ہے۔ ہمارے نبی کے بعد وہ بھی نہیں آ سکتا، ہمارے نبی جیسا بھی کوئی نہیں آ سکتا، جیسا بھی، کسی سلسلے میں بھی۔ مولانا شمس الحق افغانی، آپ نے نام تو سنا ہوگا، بہاولپور جامعہ کے پرنسپل تھے۔ بہاولپور یونیورسٹی بہت پرانی ہے، وہ جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور خیر سے یہ اپنا علیحدہ ریاست تھی، پرانے لوگ اب بھی کہتے ہیں ریاست بہاولپور، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک کیس چلا تھا، حافظ خدا بخش اس کا نام تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، غالباً عائشہ اس کا نام تھا۔ کیس چلا مقدمہ بہاولپور عدالت میں، اور وہ کیس کی نوعیت یہ تھی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے، یہ بدبخت قادیانی ہے، لہذا اس کا نکاح جو ہے ہماری بیٹی سے نہیں ہوا، ہماری جان چھڑوائی گا۔ اس پر علماء کرام مجتمع تھے اس دور میں، مولانا غلام محمد دین پوری صاحب اور مولانا غلام محمد گھوٹوی، یہ ہمارے جو گھوٹا ہے، یہ محمد پور گھوٹا، یہ بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ارادت مند تھا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے یہ قادیانیوں کے بڑے خلاف تھے۔ بلکہ یہ جب حج پر تشریف لے گئے، یہ مرید تھے حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب۔ پھر ایک دور میں ان کے مرید ہوئے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب۔ اب دیکھو نا، یہ ساری تاریخی باتیں، امیر شریعت کتنا بڑا نام ہے، وہ ان کا مرید ہوا، 2-4 دن تو بیٹھے رہے۔ پیر مہر علی شاہ بھی پیر مہر علی شاہ ہی تھا نا، تو انہوں نے لفٹ ہی نہ کرائی۔ تو شاہ صاحب نے جب جا رہے تھے پیر صاحب، تو شاہ صاحب پیچھے دوڑ پڑے۔ شاہ صاحب جو ہے بڑے ماشاءاللہ جذباتی تھے، تو انہوں نے کہا شاہ صاحب، یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہا کہ میں کسی شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤں گا پھر ٹھیک رہوں گا، میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ مہربانی کیجیے۔ انہوں نے بیعت کی۔ پھر وہ دور تھا انگریز اور فرنگی کے خلاف جب تقریریں ہوتی تھی۔ ایک دور میں پیر صاحب کو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ فلاں جگہ فرنگی کے خلاف تقریر ہے، آؤ صدارت کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری بولے گا۔ بعد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ سے کیا مانگنا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے فرمایا آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ جو میں بات کروں اللہ دوسروں کے دلوں میں وہ اتار دے۔ تو خطابت میں اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا میں دعا کر دوں گا، آپ جائیں، میرے صدارت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے بھی تو عطا اللہ شاہ بخاری تھا، انہوں نے کہا جی دعاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ تشریف لائیں۔ 2-3 دفعہ کہا یہ پیر مرید کی بات ہو رہی ہے، پیر بھی ماشاءاللہ بہت بڑے اور مرید بھی بہت بڑے۔ حضرت امیر شریعت نے پھر فرمایا، انہوں نے کہا جی نہیں، ماں دعا کر چھوڑ سا، میں دعا کر دوں گا، اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا شاہ جی، پیر جی، اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا تو میدان بدر برپا نہ ہوتا، احد نہ جانا پڑتا، صحابہ کرام کی عورتیں بیوہ نہ ہوتی، بچے یتیم نہ ہوتے۔ آنا ہے یا نہیں؟ آتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج کے بعد نہ تم میرے پیر نہ میں تمہارا مرید۔ توڑنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ مولانا شمس الحق افغانی وہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو اس وقت یہ قادیانیت کا نیا نیا رفڑ تھا، تو جناب وکیل نے کہا، قادیانیوں کے وکیل نے جج کی موجودگی میں کہا
کہ تمہیں کیا اعتراض ہے نبی کے آنے پر؟ نبی رحمت ہوتا ہے اور ہر دور میں رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دیکھو نا جی، یہ ہمارے پاس 100 روپیہ ہے تو یہ 100 روپیہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے تو یہ عام نہیں ہونا چاہیے. کس نے کہا؟ وکیل کس کا؟ قادیانیوں کا. اب بظاہر تو یہ سمجھ آنے والی بات ہے نا. مولانا شمس الحق افغانی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کیسی غلط بات کرتے ہو، 100 روپے کی سب کو ضرورت ہے، عام ہونا چاہیے، لیکن کیا ہر آدمی کو اجازت ہے کہ 100 روپیہ خود بنا لے؟ ٹھیک ہے جی، آپ میں سے سوائے حکومت کے کسی گروپ کو، کسی پارٹی کو اجازت ہے کہ وہ 100 روپیہ بنائے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو 100 روپیہ تو صرف حکومت بنائے گی، جس پر حکومت کی مہر ہوگی وہ 100 روپیہ بنے گا نا. تو جس پر اللہ کی نبوت کی مہر ہوگی وہ نبی بنے گا. ہر ایک کو تو نبی نہیں بنایا جا سکتا. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو جناب جس طرح پاکستان میں پاکستان کی مہر کے بغیر نوٹ کوئی نہیں چل سکتا، اللہ پاک جس کو نبی نہ بنائے، اللہ کے بنائے بغیر کوئی نبی نہیں چل سکتا. نبوت وہ چلے گی جس کو اللہ نے بنایا ہے. قادیانیوں کی نبوت نہیں چلے گی، فرنگیوں کی نبوت نہیں چلے گی. یہ جال ساز تھے، یہ فراڈیا تھا. اب جو قادیانیوں کی سپورٹ کرے گا وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے یا بغیر جانے کرتا ہے، وہ کافر ہے. اگر ایک پولیس والا کرتا ہے قادیانیوں کی سپورٹ وہ بھی کافر ہے، اگر ایک وزیر کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اگر ایک مشیر کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اگر پاکستان کا وزیر اعظم کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اگر پاکستان کا صدر کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے.